وآلہ وسلم کے روشن اور منور اقوال میں سے ایک قول بدی جس کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل حضور کے وہ صحابی ہیں۔ ویسے تو ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو اور ایک اپنی مہک ہوتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل حضور کے وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر حلال و حرام کا علم جتنا اللہ رب العزت نے معاذ ابن جبل کو عطا فرمایا اتنا کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ اور دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں ایک جماعت شمار کی جاتی ہے، کچھ خیالات اور کچھ افکار کے مالک لوگ ایسے بھی ہیں جو عمومی طور پر ایک نعرہ لگاتے ہیں اور یہ جملہ بباغ دہل بولا جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے ہم نے من و عن اسی پر عمل کرنا ہے، اس سے ہٹ کر ہم کسی فقہی امام کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تو یہاں حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیتے ہوئے میں یہ ساتھ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ جو فقہ کا وجود ہے، نئے نئے زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسائل کا استنباط کرنا، یہ حضور کی اسی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضور نے فرمایا معاذ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کے درمیان کیسے فیصلے کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں قرآن حکیم کی طرف رجوع کروں گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں وہ مسئلہ قرآن کے اندر نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ ایک ایک جملے پر اگر میں رکنا چاہوں تو یہاں پر رک کر سادہ سا ایک جملہ کہوں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملا، اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ قرآن میں موجود ہے لیکن تمہیں نہیں ملے گا۔ ہر بندے کی اپنی اپنی قوت علم ہوتی ہے اور علم کو استخراج کرنے کی اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں سے مسئلہ نہ ملا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ کے اقوال زرعی کی طرف اور حدیث نور کی طرف رجوع کروں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میری زندگی کی باتوں میں سے، احادیث میں سے اور اقوال میں سے بھی وہ فیصلہ نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر میں صحابہ کرام سے مشورہ کروں گا یا جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر فیصلے مرتب کیے ہیں اس سے میں ہدایت اور نور کا فیض لینے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں حضور نے فرمایا کہ اگر وہ فیصلہ دور صحابہ کے اندر بھی نہ پایا گیا تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہی اللہ رب العزت کا طریقہ ہے اور یہی راہ ہدایت ہے کہ جب مسئلہ قرآن میں سے نہ مل سکے تو پھر حدیث کی طرف، حدیث میں سے نہ مل سکے تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کی طرف، ان کے فیصلوں کی طرف۔ اگر وہاں سے بھی اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر اللہ رب العزت نے جو علمی بصیرت کا نور بندہ مومن کو عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے پھر اس میں سے وہ اجتہاد کرتا ہے۔ دور حاضر کے لاکھوں مسائل ایسے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر فقط اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ شرعی مسئلہ بتائیں جی، کیا آیا لنٹر والی مسجد کے اندر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر ویسے ہی عمل کریں گے جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ دور رسول کے اندر تو جس مسجد کی چھت کو بنایا گیا تھا وہ تو کھجور کے تنوں اور شاخوں سے بنایا گیا تھا، تو پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ دور حاضر کی ساری مساجد کے اوپر لینٹر ڈلا ہوا ہے۔ میں مسئلہ پوچھوں کہ مسجد کے اندر آپ فانوس لگا سکتے ہیں، لائٹس لگا سکتے ہیں، تو جو لوگ تو فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ تو کہیں گے جی لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ سرکار کے دور ہمایوں کے اندر مساجد کے اندر بے شک چراغ جلائے جاتے تھے لیکن مقصد تو روشنی دینا تھا۔ تو آج چونکہ دور تبدیل ہو گیا ہے، جدت آ گئی ہے، تو آپ لائٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، قرآن و حدیث سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ان کے لیے پھر آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر چراغ جلایا کریں، کیونکہ حضور کے دور کے اندر تو چراغ جلائے جاتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فقہ ہے نا،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی، حضرت امام مالک کی، حضرت امام شافعی کی، حضرت امام احمد بن حنبل کی، یہ کوئی الگ سے دین نہیں ہے، بلکہ وہ مسائل جو عام بندے کے فہم کے اندر نہیں آ سکتے کہ یار قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، حدیث رسول میں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، عام بندے کے عقل کے اندر وہ مسائل نہیں آتے، لیکن رب کائنات ایسے لوگوں کو وہ علم لدنی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بات چلی تھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوے کے اندر ہم شریک ہو رہے تھے، میں اسٹو کے اندر تھا کہ مجھے خلوت میں 1 یا 2 لمحے میسر آ جائیں تو میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کروں۔ آپ فرماتے ہیں اچانک میری اونٹنی نے حضور کی اونٹنی سے مس کرنا شروع کر دیا، تو اتنے میں حضور نے کجاوے کا پردہ ہٹایا، سامنے میں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ معاذ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کی طرف سے اذن ہو جائے تو میں آپ سے ایک مختصر سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ معاذ جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ سوال کرو، سبحان اللہ، جو تمہارا جی چاہتا ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، جو تمہارا جی چاہتا ہے، اس کو عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت اپنے عقیدے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ سرکار کا یہ جملہ کہنا کہ جو تمہارا جی چاہتا ہے، دنیا کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے نبی کو علم عطا فرمایا، ہر طرح کا علم عطا فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا پوچھو، تو عرض کی یا رسول اللہ بس فقط ایک بات بتا دے، کوئی ایک عمل ایسا بتا دے جہنم سے میرا چھٹکارا ہو جائے اور رب کائنات اپنی ستھری جنت کے اندر مجھے داخلہ عطا فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رب کا رسول مانتا ہوں۔ یہ جملہ بولنے کے بعد حضور نے فرمایا یہ گواہی دینی ہے، اور گواہی دینے کے بعد پھر اس پر ڈٹ جانا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے اس گواہی سے تم نے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے۔ اب حضور نے فضل عطا فرمایا، وہ فضل کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا معاذ تم مجھ سے یہ جو پوچھ رہے ہو کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں اور رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں، تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ اسلام کی جڑ کیا ہے، اسلام کا تنا کیا ہے اور اسلام کا پھل کیا ہے؟ یہ مثالیں دے کر، جیسے حضور نے درخت کی مثال دی، مثالیں دے کر بات کو سمجھانا یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اسلام کی جڑ کیا ہے؟ آج اگر ہم اپنے گھر کے اندر کوئی پودا لگاتے ہیں، پھل کا لگا لیتے ہیں، کسی چیز کا گلاب کا لگا لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ سب سے پہلے گلاب اگے گا، سب سے پہلے پودے کی جڑ مضبوط ہوگی، پھر تنا مضبوط ہوگا، پھر جا کر زمانہ گزرے گا اور گلاب کے پھول نکلیں گے۔ پھل ہیں تو پہلے تنا مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کی پہلے جڑ مضبوط ہوتی ہے، پھر تنا مضبوط ہوتا ہے، اور سال ہا سال گزرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں پھل عطا فرماتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ ارشاد فرمائے نا کہ اسلام کی جڑ کیا ہے، اسلام کا تنا کیا ہے اور اسلام کا پھل کیا ہے؟ یہ قوم بنی اسرائیل کے اندر بھی خرابی پائی جاتی تھی اور امت مصطفیٰ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ خرابی پائی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر اپنے حواریوں سے کہا کرتے تھے کہ تم سوئی کا خیال تو کرتے ہو لیکن اونٹ کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ اس کا معنی کیا تھا کہ آج کے دور حاضر کے اندر، جانے انجانے کے اندر، ہمارے ملک کا شاید ہر بندہ سود خوری کے اندر ملوث پایا جاتا ہے، رشوت خوری کے اندر ملوث پایا جاتا ہے، جھوٹ جیسے کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث پایا جاتا ہے۔ لیکن امت کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ کس بات کے ہیں؟ آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، رفع یدین کرنا ہے یا رفع یدین نہیں کرنا، یہ ثانوی حیثیت ہے۔ اول حیثیت کے یہ اصول ہیں کہ آیا جو رب کائنات نے قانون اور حقوق نازل فرمائے ہیں ہم ان کی بھی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ ابن جبل، اسلام کا تنا یہ ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول کی گواہی دو، اور اسلام کا تنا یہ ہے، جڑ یہ ہے اور تنا یہ ہے کہ تم نماز کی اور زکوٰۃ کی پابندی کرو۔
نماز کی اور زکات کی پابندی کرو۔ بسا اوقات بندہ ایک عمل کرتا ہے دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ یہ شعائر اسلام ہیں۔ جتنا ثواب اللہ پاک نماز سے عطا فرماتا ہے اتنا زکات سے بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر آپ ایک عمل کرتے ہیں دوسرا چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً انسان اللہ رب العزت کا گناہگار بندہ بن جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا پھل یہ ہے کہ جیسے تم آج میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو نا، اپنی زندگی کے اندر تم گناہوں کے خلاف بھی جنگ کرو۔ ہر روز ارادہ کرو کہ میں نے اپنے وجود سے اس گناہ کو ختم کرنا ہے، اس عیب کو ختم کرنا ہے، اس برائی کو ختم کرنا ہے۔ جب اس جستجو میں لگ جاؤ گے نا، اللہ پاک تمہیں ایمان کا نور بھی عطا کرے گا، اسلام کی روشنی بھی عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ حضور نے دیگر مجھے وصیتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ معاذ ابن جبل جب کبھی بھی اللہ پاک توفیق دے اس کی راہ کے اندر صدقہ کیا کرو۔ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ صدقے سے مال کم ہوتا ہے، حضور نے فرمایا میں نبیوں کا نبی ہو کر تمہیں اس بات پر قسم دیتا ہوں، حالانکہ حضور کو قسم کی حاجت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اطمینان قلبی کے لیے سرکار نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے اندر دگنی برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ قیامت والے دن جب انسان اپنے دیے گئے اعمال کو دیکھے گا، صدقے کو دیکھے گا، زکات کو دیکھے گا، خیرات کو دیکھے گا کہ وہ تو احد پہاڑ جتنے ہو گئے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے تمہاری گائے کوئی بچڑا دیتی ہے نا، تم اس کی پرورش کرتے ہو تو 2-3 سال کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے، ایسے ہی اللہ پاک تمہارے صدقوں کی پرورش کرتا ہے۔ دیتے تم ذرے کے حساب سے ہو، لیکن قیامت والے دن اللہ پاک تمہیں احد پہاڑ سے بڑا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں حضور نے دوسری وصیت فرمائی کہ معاذ اپنی ذات کے لیے کبھی سوال کا دروازہ نہیں کھولنا۔ اگر تم لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دو گے، یہ ایسا دروازہ ہے کہ بعد میں تم بند بھی کرنا چاہو تو بند نہیں کرو گے۔ اللہ پاک دن بدن تمہیں غریبی دے گا، دن بدن تمہیں فقیری دے گا۔ کیا آپ اور میں نہیں دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کا پیشہ اور شیوا یہ ہوتا ہے کہ جن کو مفت کی لت لگ چکی ہوتی ہے، وہ اچھا کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود مانگنے کی حرص جو ہے وہ ان میں ختم نہیں ہوتی، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری جملہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ اپنے اخلاق کو ستھرا کیا کرو، سنہرا کیا کرو، اور اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہو کہ قیامت والے دن اللہ پاک سب سے زیادہ کن لوگوں کو قربت عطا فرمائے گا، تو حضور نے فرمایا ان لوگوں کو رب اپنے قریب کرے گا جن کو اللہ پاک ستھرا اور سونا اخلاق عطا فرماتا ہے۔ نمازوں کے حساب سے حضور مولا کائنات کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندے کو اگر چیک کرنا ہے تو اس کی نمازیں دیکھ کر نہیں، اس کا جبہ قبہ دیکھ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، تاکہ بندے کا اندر باہر آ جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ بندہ کتنا پانی میں ہے اور کتنا پانی سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ان سنہری الفاظ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔